أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام ان اللہ قد عوض الحسین عن قتله ان جعل الامامة في ذریته واجابت الدعاء عند قبره والشفاء في تربته ولا تودوا ایام ظاہریہ راجعا ولا جائعا من عمره. صلوات بھیج دیں محمد علیہ ایسی صلوات پڑھیے کہ سب کے دل میں ایمان داخل ہو جائے. میں اپنے تمام سامعین کو جو ٹاپک چل رہا ہے امام اس میں کل 3 تقریروں کا وقت ہے. میری گزارش یہ ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، تمہیں امام زمانہ کی قسم ہے، اسی امام کی جس کی آپ قیادت میں ہیں اور جس امام کی امامت میں ہیں. اب یہ تینوں چاروں مجلسیں بالکل خیریت سے ہونے دیجئے، کوئی ذرہ برابر، ورنہ وہ امام زمانہ کا مجرم ہے پھر اگر کوئی اس میں وہ کرتا ہے. تو لہٰذا میری گزارش ہے، بہت خلوص سے، بڑے اعتقاد سے، بڑے اچھے انداز میں، ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. اور نہ جانے کتنے ملکوں میں یہ اشرہ دیکھا جا رہا ہے، کتنے ملک لوگ، پتہ نہیں آسٹریلیا، لندن، امریکہ، دبئی، شارجہ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں اس اشرے کے لیے. تو لہٰذا آپ کی ثقافت جو ہے دوسرے ملکوں میں بہت اچھی جانی چاہیے. تو ایسی صلوات پڑھیے کہ کسی کے دل میں کینہ ہی نہ رہے. بس محمد وعجل انشاءاللہ میں موضوع شروع کرتا ہوں. موضوع گفتگو چل رہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیات موجود ہیں کہ کوئی وقت کا امام موجود ہے. میں جلدی چونکہ ربط ٹوٹ گیا تھا کل تھوڑا سا، تو اس کو ربط کو میں پیدا کرتا ہوں. پہلی آیت قرآن مجید کی، غور سے سنیے گا، بڑی محنت کر کے آیا ہوں، محنت سے سناؤں گا. سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ، آیت نمبر 7. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. آپ اس قوم کو ڈرانے والے ہیں. ارے بھائی یہ اتنے پیاسے نہیں ہیں کہ تم اسے بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، جہاں بیٹھنا بیٹا. میں واقعی ہر اشرہ آسان ہے، امام زمانہ کا اشرہ سب سے مشکل ہوتا ہے. آیات ادھر سے ادھر ہو جائیں تو وہ پھر کمپلین آتی ہے کہ نمبر یہ نہیں تھا اور یہ تھا، ہو جاتا ہے ایسا. تو اب سنیے سورہ رعد قرآن کریم 13واں سورہ آیت نمبر 7. ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. تو اگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے، تو آج جو اتنی بڑی قوم موجود ہے تو اس کے لیے ہادی نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بھی ہادی ہے.
دوسری آیت سورہ اسراء آیت نمبر 71، اس میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یا تو آپ بتائیے وہ امام کون سا ہے جس کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا، اور اگر نہیں بتا سکتے تلاش کر کے تو پھر اس کی مانو جو بتا رہا ہے کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی سیرت میری سیرت ہوگی، یہ نبی بتا کے گئے ہیں. اس کے بعد تیسری آیت جلدی جلدی سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ آیت نمبر 105. وَقُلِ اعْمَلُوا، بحث یہاں چھوٹی تھی. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان لوگوں سے کہو عمل کرو. اب یہ زور سے بولنا ہے آپ کو، مگر یہ سوچ کے کرو اللہ دیکھ رہا، رسول دیکھ رہا، امام دیکھ رہا. اچھا قرآن مجید نے پلورل یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا. ایک مومن نہیں دیکھ رہا ہے، مومنوں کی ایک جماعت ہے جو اپنے اپنے زمانے میں دیکھتی ہے. تو یا تو اس جماعت کا پتہ آپ ہمیں بتائیں، اور اگر آپ کو نہ ملے تو ہم بتاتے ہیں. وہ جماعت بنی امیہ کے گھر میں نہیں ملے گی، وہ جماعت فاطمہ کے گھر میں ملے گی. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد. ہاں زور سے ہاتھ اٹھا کے وہاں جل، اور تبھی تو امام زمانہ کی اس میں لشکر میں آؤ گے، ایسے لشکر میں آنے والے نہیں ہوں. ہاتھ اٹھا کے تائید کرو وہاں جل. ہاں ماشاءاللہ پورا مجمع میرے ساتھ جڑ گیا ہے. اب 3 آیتیں میں نے یہ پڑھی، عمل کرو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومن ہیں. وہ مومن کون ہیں؟ وہ علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، زین العابدین ہیں، باقر ہیں، اور 12ویں تک سلسلہ ہے. یعنی کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے کہ جب عمل دیکھنے والا کوئی نہ ہو. اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آج بھی اگر لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو دیکھنے والے موجود ہیں. آئیے میں آپ کی تھکن اتارنے کے لیے ایک بات پیش کرتا ہوں. رسول اللہ دنیا سے جانے لگے، ایک شخص رسول کو کچھ تحفہ دے کے گیا، امانت کہہ لیجیے اسے، امانت دے کے گیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ امانت میں آپ سے لوں گا آ کے. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے امانت لے لینا مجھ سے آ کے. اب اس کو امانت جب یاد آئی جب رسول دنیا سے جا چکے ہیں، رسول دنیا میں موجود نہیں ہے. وہ آیا دربار خلافت میں امانت لینے کے لیے. اب وہاں جو دیکھا کوئی اور بیٹھا تھا. اب اس سے زیادہ کھل کے میں بھی نہیں کہوں گا بھائی، سمجھ رہا ہے؟ آپ کبھی چاہتے ہو میں کھل جاؤں تو میں کھلنے والا نہیں ہوں. کوئی اور بیٹھے تھے وہاں اس پہ ممبر پہ، انہوں نے کہا رسول کا جانشین کون ہے؟ اور نشین نے کہا تمہارے کہ جی میں ہوں، بارہ جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں ہی ہوں نا. اچھا آپ ہیں؟ کہا رسول اسلام کے پاس میری ایک امانت ہے اور رسول کو میں دے کے گیا تھا. اب انہوں نے ہاتھ ہلا دیے. کہا بھائی ہم اس کے تو وارث ہیں، اگر رسول کہہ کے گئے ہوں کہ دے دینا کچھ تو ہم اس کے تو وارث ہیں، لیکن رسول یہ کہہ کے گئے کہ میں امانت لے رہا ہوں اور امانت میرے جانشین سے لینے لا اگر میں نہ ملوں تو بھائی رسول تو کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے. رسول نے چھوڑا ہی کہاں دے جو ہم آپ کو دے دیں. اب وہ دربار خلافت سے چلا اور چل کے کہنے لگا یہ رسول بھی معاذ اللہ جھوٹا، یہ دین بھی جھوٹا، یہ قرآن بھی جھوٹا، یہ اسلام بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا. اس لیے کہ جس دین میں امانت کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا، وہ سچا پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ سچا رسول نہیں ہو سکتا. جب میری امانت بتا کے نہیں گئے، ابھی یہ دربار سے نکلنے والا تھا کہ سلمان فارسی مل گئے.
اور انہوں نے کہا چلو میں لے کے چلوں آپ کو رسول کے خلیفہ کے پاس. انہوں نے کہا پھر یہ کیا چل رہا ہے؟ سمجھ رہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اس کی نہ پوچھو کیا ہو رہا ہے، اس کے پاس چلو جو واقعی رسول کا جانشین ہے. کہا چلیے. گیا. خدا کی قسم آخری آدمی تک توجہ ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے. ایک ایک آدمی کی تائید ملنی چاہیے ہاتھ اٹھ کے. جیسے ہی دروازے پہ پہنچا تو دروازہ علی کا بند تھا. میرے مولا نے کہا سلمان فلاں آدمی کو لے آؤ. ہاں بھائی ادھر کے لوگ ذرا سو رہے ہیں ادھر کے جاگ رہے ہیں. اچھے صلوات بابا دے بلند پڑھا. اور سوتے ہوئے محلے اچھے نہیں لگتے بھائی مجلس میں. صلوات بابا دے بلند پڑھیے آپ. تو یہ بیٹھے ہیں پپو صاحب ابھی وہاں دھوڑی میں مجلس پڑھ کے آئے. واقعاً تم سے کمی ہوں گے جتنے تم ہو نا، اس سے ہو سکتا ہے تھوڑے بہت مجمع تھا، ہو سکتا ہے اس سے بہت وہ، لیکن ان کی صلوات ایسی تھی کہ آسمان تک جا رہی تھی. آپ سنیے غور کیجئے. اس نے کہا لے آؤ اس شخص کو. اندر پہنچا. پہنچنے کے بعد ابھی یہ واقعہ نہیں بتاتا. کہا تو فلاں دن آیا تھا، فلاں وقت آیا تھا، رسول کے پاس تو نے امانت رکھی تھی اور وہ امانت تیری موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ اب یہ ہے جانشین. دیکھیے یہ تیری امانت موجود ہے، ہم تیری امانت میں خیانت نہیں کریں گے، تیری امانت دیں گے ہم. اب ایک مرتبہ جناب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کی محترم زوجہ، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے یہاں رسول کی چہیتی زوجہ، ان کا گھر موجود تھا. مولا کائنات نے فرمایا کہ ام المومنین کے گھر امانت موجود ہے. اب وہ کہنے لگی کہ علی تو معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں تو کوئی امانت نہیں ہے، مجھے تو کہیں امانت نظر نہیں آ رہی کہیں رکھی ہوئی. اچھا میرا گھر ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے نا کہ امانت کہاں ہے. تو مجھے پتا ہے امانت ہے ہی نہیں کوئی. علی نے کہا امانت گھر میں ہے. انہوں نے کہا بھائی کیسے پتا چلے گھر میں؟ کہا ام المومنین سے کہیے پردہ کر لیں، ہم امانت نکال کے دکھائیں گے. 2-3 صحابیوں کو لیا، ام المومنین کے گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد کہا اس جگہ سے اس زمین کو 2 فٹ کھودو. ارے بھائی آخری آدمی تک توجہ. اس زمین کو اس جگہ سے 2 فٹ کھودو. اس زمین کو کھودا گیا. اب جو تو مالک کہتا ہے گھر میں امانت نہیں ہے، اب جو 2 فٹ زمین کھودی تو امانت نکلی بالکل. جیسے کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا. علی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ تم نے میرا لقب نہیں پڑھا، مجھے کہتے ہیں ابو تراب. جب بھی تراب کے دامن میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو ابو تراب کو بتایا. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو میں 3-4 دن سے آپ کو سلسلے بتا رہا ہوں کہ ایسا گروہ ہمارے پاس ہے جو اللہ رسول کی طرح دیکھتا ہے. آئیے 3 آیتیں ختم، 4تھی آیت شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال. خدا کی قسم میری بھی بڑی محنت ہے اس میں، اور آپ کو بھی محنت ہی سے سننا ہے چونکہ تمہارے میرے امام کا مسئلہ ہے. یہ قرآن مجید سے وجود امام مہدی ثابت کر رہے ہوں. 4تھی آیت سورہ انفال، 8واں سورہ، آیت نمبر 33. غور سے سنیے گا، لکھ لیجئے گا. آیت نمبر 33
کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے نبی، جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں ہم اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی آخری تک۔ اے میرے نبی، جب تک آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں ہم اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ نوح کی قوم پہ عذاب آیا، لوط کی قوم پہ عذاب آیا، ہود کی قوم پہ عذاب آیا۔ کیا آج ہمارے یہاں مکاروں کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے یہاں دھوکے بازوں کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے یہاں فراڈیوں کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے یہاں لٹیروں کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے یہاں گنہگاروں کی کمی ہے؟ کیا آج ہمارے یہاں مجرموں کی کمی ہے؟ ایک سے ایک مکار، ایک سے ایک چغل خور، ایک سے ایک غیبت کرنے والا، ایک سے ایک حسد کرنے والا، ایک ایک جائیداد پہ قبضہ کرنے والا، ایک سے ایک اپنے بھائی کا حق مارنے والا۔ تو پھر تمہارے اوپر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ پہلی قوموں پہ عذاب نازل ہو گیا غلطی کرتے، تم پہ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ کہا مولانا صاحب ایک آیت ہے قرآن میں نے کہا کون سی؟ کہا سورہ انفال آیت نمبر 33۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہا جب تک تم اس قوم کے درمیان میں ہو، اے میرے رسول جب تک اس قوم کے درمیان میں ہو ہم جھوٹوں پر، مکاروں پر، ظالموں پر، غداروں پر کوئی عذاب نازل۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں آج مگر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب تک تم اس قوم کے درمیان میں ہو۔ تو چلیے یہ آیت اس وقت تو اچھی لگتی تھی جب نبی کا زمانہ موجود تھا۔ نہیں بھائی اب میں کیا کروں اس سے زیادہ؟ رسول اسلام موجود ہے، صحابہ کو ہم سب کو اچھا نہیں مانتے، بڑے بڑے غدار بھی ہیں، بڑے بڑے مکار بھی ہیں، بڑے بڑے غلط کام کرنے والے بھی ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ کہ نبی موجود تھے، وہ تو اس وقت تو نبی موجود تھے، اس وقت عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ماننا پڑے گا ایک محمد موجود ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ یہ جو ہم اور آپ عذاب سے بچے ہوئے ہیں حالانکہ گناہگار ہیں، بڑے بڑے گناہگار ہم میں موجود ہیں، لیکن عذاب نازل نہیں۔ کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کوئی آپ اللہ میاں کے زیادہ چہیتے ہیں کیا؟ یا اللہ میاں کو آپ نے رشوت کھلا رکھی ہے کیا؟ یا آپ اللہ میاں کو ڈنڈے سے مار لیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ کہا جب تک وجود محمد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی محمد ہے۔ اب سمجھ میں آیا رسول نے کیا کہا تھا؟ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخر بھی۔ تو اس کا مطلب ہے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ لیکن کون کہتا ہے عذاب نازل نہیں ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جب تک تم قوم کے درمیان میں ہو عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پروردگار تو نے تو عذاب نازل کیا ہے۔ پوچھئے مفسروں سے، پوچھئے مفکروں سے، پوچھئے حافظان قرآن سے، پوچھئے مفتیوں سے، پوچھئے علامہ لوگوں سے، پوچھئے قرآن کے پڑھنے والوں سے، پوچھئے قرآن کے حفظ کرنے والوں سے، پوچھئے دیوبندیوں سے، پوچھئے بریلویوں سے، پوچھئے سنیوں سے، پوچھئے شیعوں سے۔ بالکل دلیل دے رہا ہوں، نبی کے زمانے میں عذاب نازل ہوا۔ کب؟ کہا جب رسول اسلام نے غدیر کے میدان میں علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنتو مولا کا اعلان کیا۔ طاقت لگا کے ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد کا۔
غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ایک آ گیا، اس کا نام کیا تھا؟ کوئی جوان لڑکا بتائے۔ دیکھیں عشرے سننے کا پھر کوئی فائدہ نہیں اگر اتنی ہسٹری بھی آپ کی نالج میں نہ آئے تو۔ ہیں حارث ابن نعمان فہری، حارث تھا اس کا نام۔ پتا اس نے آ کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ تم نے نماز بتائی ہم نے نماز مانی، تم نے روزہ بتایا ہم نے روزہ مانا، تم نے حج کو کہا ہم نے حج کیا، تم نے زکوٰۃ بتائی ہم نے زکوٰۃ دی، تم نے خمس بتایا ہم نے خمس دیا، تم نے آدم کو بتایا ہم نے اسے مانا، تم نے جنت کو بتایا ہم نے اسے مانا، تم نے کوثر کو بتایا ہم نے اسے مانا، تم نے ماں کا احترام بتایا ہم نے مانا، تم نے بیوی کا احترام بتایا ہم نے مانا، سب کچھ ہم مانتے چلے گئے۔ لیکن اب یہ بڑا عجیب کام کیا تم نے، اپنے بھائی کو قیامت تک کے لیے ہماری گردنوں پہ مسلط کر دیا۔ بس ایک جملہ کہوں گا یا نبی اللہ میں تو کیا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو آپ پہ عذاب نازل ہو، اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو۔ بس جیسے ہی کہہ کے چلا آسمان سے پتھر نازل ہوا، حارث کے اوپر گرا، حارث ہلاک ہوا۔ میں نے کہا پروردگار قرآن کا تو وعدہ ہے عذاب نازل نہیں کرے گا، کہا یہی تو کہا تھا خود نہیں کریں گے، یہ توڑے ہی کہا تھا علی کا دشمن مانگے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آلہ۔ نہیں اگر اچھی سی صلوات پڑھیں تو بہترین بات بتانے والا وہ بھی آپ کو میں اللہم صل محمد وآلہ وعجل۔ ہاں کیا عذاب نازل ہوا؟ اب ذرا اپنی تھکن دور کر لیجئے اگلے سال تک کے لیے، خدا کی قسم سمجھ گئے تو تھکن دور ہو جائے گی۔ پتا وہ جملہ کیا ہے؟ پروردگار اگر عذاب ہی نازل کرنا تھا نا تو پانی میں ڈبو دیتا، آگ میں جلا دیتا، بجلی سے جلا دیتا، اٹیک ڈال دیتا، کسی مرض میں مبتلا کر دیتا۔ یہ کیا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ کہ تم نہیں جانتے علی کی مثال کعبے جیسی ہے، جو کعبے کے مقابلے پہ آئے اس پہ بھی پتھر آتے ہیں جو علی کے مقابلے پہ آئے۔ ایک علی علی زور سے بھائی، اتنا بڑا مجمع میں نہ جانے آواز کہاں جانی چاہیے۔ علی 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 ماشاءاللہ لگا نا جیسے شاہ مردہ کا مجمع بول رہا ہے۔ بھائی میرے مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوا، یہ میرے مولا کی جگہ ہے، شاہ مردہ شیر یزداں قوت تو اس کی جگہ ہے بھائی۔ میں تو سوتے ہوئے آدمی ایسے حیدر کرار کے یہاں اچھے بھی نہیں لگتے، سمجھ رہے؟ پتا کیا کہا؟ کعبے کے دشمن پہ بھی پتھر آئے، علی کے دشمن پہ بھی پتھر نازل ہوئے۔ اچھا یہ جو حارث تھا یہ کس کا دشمن تھا بتائیے ذرا غور سے، کس کا دشمن ہے؟ نمازی نہیں تھا، یہ نمازی تو تھا نا، روزے دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، ہر بات مانتا تھا، پھر عذاب نازل کیوں کیا اللہ نے؟ کہ سب کچھ مانتا ہے مگر دشمن علی ہے۔ اب ایگریمنٹ بتاتا ہوں خدا کا اور علی کا کیا ایگریمنٹ ہے۔ خیبر میں بھی ایک حارث تھا، وہ علی کا دشمن نہیں تھا، وہ دشمن تھا اللہ کا۔ غدیر والا حارث دشمن ہے علی کا، اس حارث کو مارا خدا نے، اس حارث کو مارا علی نے، تاکہ
کہ علی بتا دے میرے دشمن کو خدا مارے گا، خدا کے دشمن کو علی مارے گا۔ پھر آئیے بالکل سیریس گفتگو پہ آ جائیے۔ یہ تو میں نے آپ کو بیدار کر دیا تاکہ میں دلیل اپنی اتار دوں آپ کے دل میں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تم اس قوم کے درمیان میں ہو ہم عذاب نازل، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک استغفار کرنے والے زمین پر ہیں تب تک ہم عذاب نازل۔ بعض علماء نے کہا کہ عذاب سے مراد ہے اجتماعی عذاب، یعنی ایک دو آدمی پہ تو کر دیں گے، دیکھیں بڑا مسئلہ ہے بھائی، ایک دو آدمی پہ تو کر دیں گے لیکن پوری قوم پہ عذاب نازل، یہ بھی ایک تفسیر ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب کی نظر میں نہیں ہے، تو میں نے وہ بھی پڑھ دیا آپ کی خدمت میں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تم اس قوم کے درمیان میں عذاب نازل نہیں کریں گے۔ چوتھی آیت۔ پانچویں آیت، مجھے بھی دعا دے دیجیے گا اور اپنے لیے بھی دعا کریے گا امام زمانہ سے، چونکہ ان کا وجود قرآن سے ثابت ہو رہا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ نواں سورہ، سورہ توبہ نواں سورہ، آیت نمبر 119، قرآن مجید کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ، زور سے بولیے بھائی، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس زمانے سے کہہ رہا ہے؟ رسول کے زمانے سے۔ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو چلیے اس زمانے میں تو سچے موجود تھے، اب ہم کس کے ساتھ ہو جائیں؟ دلیل ہے یا نہیں؟ قرآن کریم ہے یہ تو۔ یہ بتائیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے، اچھا یہ قرآن نبی کے زمانے تک ہے یا قیامت تک ہے؟ زور سے بولنا بیٹے، جوان لڑکے جو چھوٹے ہیں مجھ سے، بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ حکم ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پوچھے، کسی سے بھی، مول بریلیوں سے دیوبندیوں سے، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے یا نہیں؟ سچوں سے کون مراد ہے؟ کا مولوی؟ تو مولوی تو کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ بولتا ہے، مولوی تو نہیں ہو سکتا۔ کا مفتی صاحب؟ کا یہ بھی کبھی سچ بولتے ہیں کبھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ کا علامہ صاحب؟ کا یہ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں۔ تو سچوں سے مراد کیا ہے؟ کا جب سے پیدا ہوا ہو اس کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ ہو، ایسے سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر امام زمانہ موجود نہیں ہے تو وہ سچا بتا کون ہے؟ بھائی جس کے ساتھ ہم ہوں تو کوئی ایک سچا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ سچا کون ہے وہ تلاش کر، اور کس کی نسل سے ہے، کس کی نسل سے ہے؟ آؤ ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ بحق امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف، چونکہ ان کے حوالے سے دلیلیں ہو رہی ہیں تو وہی ہماری مدد کریں گے۔ کون سچا کا زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، آخر تک کوئی مرحلہ ایسا ہی نہ آئے کہ جس میں وہ زندگی میں کبھی جھوٹ بول سکے؟ تو ایسا تلاش کرو۔ نبی کے زمانے میں کون تھا؟ اما ایک نہیں تھا۔ دلیل دوں، جب نصارہ نجران نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنا نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لائیں، ہم نہیں کہتے کون تھے، تم تلاش کر لو وہ کون تھے۔ کون تھے بتائیے؟ بولیے زور سے تاکہ ثواب ہو۔ ہم نام لیجئے نا اس میں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، ان کی شان میں تو آیا مباہلہ نازل ہوئی۔ اچھا وہ بھی بڑے تیز آدمی تھے، ان کا جو بڑا تھا اس نے ایک بات کہی تھی، وہ بات سناتا ہوں میں آپ کو، آہستہ سے کہوں یا طاقت لگا کے کہوں؟
چونکہ میں جو ہوں تقریباً 8 سال دبئی میں اشرا پڑھے ہوں، شارجہ میں، مطلب جو پہلا اشرا تھا وہ ہمیشہ وہاں پڑھتا تھا میں، تو وہاں ایسے ہی جیسے یہ مائک لگے ایسے ہی لگے ہوتے تھے، تو جب پہلی مجلس میں زور لگاتا تھا تو وہ یوں کہتے تھے مولوی صاحب ذرا تھوڑا سا ہلکا، پھر میں اور ہلکا کرتے تھے اور ہلکا، جب یہ اتنا اچھا مائک لگا رکھا ہم نے تو آپ ذرا آہستہ بول لیا کریں۔ تو میں نے کہا بھائی جس ملک سے میں آیا ہوں نا، اگر اس میں آہستہ سے پڑھنے لگوں تو لوگ کہیں گے مولوی کو یا تو کھانے کو نہیں مل رہا یا دم نہیں ہے، کہے گے نہیں کہے گے، واقع ہوتا ہے۔ مطلب ابھی میں اگر کوئی اچھی بات کو آرام سے کہہ دوں تو آپ بھی ہوں، اس میں بہت زیادہ توجہ نہیں۔ ہمارے یہاں اصل میں بات تو کم سنی جاتی ہے، پہلے دیکھتا خطیب کا چہرہ کتنا لال ہے، اس کی طاقت لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، اور بھی کوئی نہیں ہے، وہ کمیٹی کہہ دیتی ہے جہاں جہاں جاتے ہیں مولوی صاحب کوئی طاقت نہیں لگا رہے آپ، وہ طاقت کوئی ممبر کوئی سمجھ رہے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ میں اسے آسانی سے بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بھی ایک بڑی بہترین بات کہی، وہ جو مباہلے کے لیے آئے نا سامنے، ان سے پتا کیا کہا اپنے آدمیوں سے، دیکھو اگر نبی اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، اگر نبی اپنی اولاد کے ساتھ آئیں، اب دیکھیں حال ہوا یا نہیں ہوا، اب میں طاقت لگانی پڑے گی بھائی، چونکہ آپ کو کرنا، اگر اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، اولاد کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب میں سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، اولاد میں کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ بس ماشاءاللہ پروردگار آج میری مدد کرے کہ یہ قرآن مجید کی آیات سے آج میں پورا کمپلیٹ کر دوں اور کل سے حدیثوں میں داخل ہو جاؤں۔ کتنی آیتیں ہو گئی بھائی جوانوں؟ 5 آیتیں ہو گئی۔ تو کوئی سچے کا وجود ہونا چاہیے۔ آئیے 6 آیت، آخری آیت۔ 100 آیتیں ہیں، اب 100 آیتیں میں کتنے اشرے چاہیے؟ میں 6 پہ اکتفا کرتا ہوں۔ 6 آیت، سورہ شورى، 26واں سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 221، 222، 223، 26واں سورہ، سورہ شورى۔ ارشاد ہوتا ہے حل انب، اس کو یہ دلیل جتنی دلیلیں دی بڑی مضبوط ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن بندوں پر شیطان نازل ہوتا ہے؟ ہاں، کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ شیطان کن کن آدمیوں پہ نازل ہوتا ہے؟ اب تم خود اپنا گریبان چیک کرنا ہے ایسے کہ ہمارے پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے یا شیطان؟ سمجھ رہے؟ قرآن کہتا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اسیم، ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے، ہر گناہگار پہ شیطان نازل ہوتا ہے۔ تو کم سے کم امام زمانہ کا اشرا سن کے جھوٹ بولنا تو چھوڑ ہی دینا بھائی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ مثلا اگر امام زمانہ کے اشرے سے آپ اتنا بھی نہیں لے سکتے، میں نہیں کہتا ساری برائیاں چھوڑیے، ساری برائیاں تو نبی بھی نہیں چھڑوا سکے سب سے بھائی، تو میں ایک اشرے میں چاہوں تمہیں مومن بنا دوں تو یہ تو میری بے وقوفی ہوگی۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، ایگریمنٹ کریے آل محمد سے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچوں کا ساتھ دیں گے۔ مطلب وعدے میں کوئی حرج تو نہیں، وعدہ کریے نا، جب امام سے وعدہ کریں گے تو بولیں گے۔ شیطان نازل ہوتا ہے کس پر؟ ہر جھوٹے پر، ہر گناہگار پر شیطان نازل ہوتا ہے۔ قرآن نے بتایا نا کہ شیطان نازل ہوتا ہے۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ سب کا مطلب ہے جتنے مجلس سن رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، جب یہ شیطان نازل ہوتا ہے تو کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ہاں، میں نے اسی لیے کہا تھا پوری علمیت ہے اسی آیت میں۔ شیطان نازل ہوتا ہے،
آپ نے گناہ کیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے یار شیطان نے بہکا دیا تھا مجھے. تو حضرت شیطان نظر آئے تھے آپ کو جب بہکا رہے تھے؟ نہیں. چور نے چوری کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کرتے نہیں کرتے؟ لا حول بڑی اس سے پڑھتے ہیں. بعض لوگ تو اتنی گاڑھی پڑھتے ہیں جتنی گاڑھی ہوتی نہیں ہے وہ. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور شیطان نے بہکا دیا. نظر آیا اتنے بڑے مجمع کو؟ نظر آیا کسی کو شیطان بھائی؟ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر آدمی پہ جو گناہگار ہے اس پہ شیطان نازل ہوتا ہے. اور جو آپ گناہ کرتے ہیں نا تو کس کے بہکائے سے کرتے ہیں؟ شیطان کے. تو کبھی دکھائی دیا؟ نہیں. تو انکار کریے کہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں اگر آپ سمجھنا ہی نہ چاہیں بھائی؟ ایسی دلیل دے رہا ہوں آج امام زمانہ کے بارے میں کہ کوئی نہ مفتی بول سکتا نہ ملا بول سکتا، کوئی بول ہی نہیں سکتا اس دلیل کے سامنے. بتاؤ جب شیطان تمہیں بہکاتا ہے تو نظر آتا ہے؟ کہا نہیں نظر نہیں آتا. تو کر دو انکار کہ شیطان ہے ہی نہیں. کہا کیسے کر دے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے؟ بھائی آدم کے مقابلے میں آیا کہہ کے گیا تھا نا تیری اولاد کو سے بدلہ لوں گا، تیری اولاد کو بہکاؤں گا. تو آج جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں بہکاتا ہے مگر دکھائی. ارے جوانوں میری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت ملا دینا. آج تمہارے امام کا ثبوت وجود دینا. واٹس ایپ پہ کل یہ دلیل لکھنا ہے سب سے. کہتے ہیں نا بعض لوگ اگر امام ہے تو دکھاؤ کہاں ہے. ہم تو جب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ دکھا نہ دے. تو ہم تم سے الٹا سوال کرتے ہیں تم ہمیں شیطان دکھاؤ. کہا شیطان؟ کہا قرآن نے کہا تو ہے. میں نے کہا مجھے تیری عقل پہ تعجب ہے. اگر شیطان غائب رہ کے بہکا دے تو تجھے یقین آتا ہے امام غائب رہ کے ہدایت کر. آپ سمجھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ شیطان پہ تمہارا سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا لگ رہا جیسے تمہارا نہیں ہے بھائی. کوئی ایسا نہ سمجھیے میں ساری باتیں ادھر ہی کہہ رہا ہوں. آپ سے کر رہا ہوں. شیطان کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ماننا پڑے گا بھائی. شیطان کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے. اچھا یہ بتائیے کب تک جیے گا؟ کیوں اتنے سال کوئی آدمی کیسے جی سکتا ہے؟ اب بھائی دیوبند والے اکٹھے ہو کے مار دو کم بخت کو. بریلی والے اکٹھے ہو کے مار دو. جتنے ہمارے شیعہ ہیں ایرانی حکومت وہ مل کے مار دو نا. حزب اللہ مار دو. جتنے ہم شاہ مردہ والے ہیں چلو اتنے اکٹھے ہیں آج مار دے شیطان کو. مار سکتے ہیں؟ کیوں؟ اچھا کب سے ہے؟ جناب آدم سے لے کے اب تک ہے. مجھے نہیں پتا مسلمانوں کو شیطان سے کتنی محبت ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک زندہ ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں. اور جہاں ہم نے کہا ہمارا امام جو ہے 1400 سال، ارے بھائی 1400 سال آدمی زندہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ بھائی کوئی ہم نے تو کوئی شاہ مردہ والوں نے تھوڑی زندہ رکھا ہے اسے. جس نے شیطان کو زندہ رکھا اسی خدا نے امام کو زندہ رکھا. مگر یہ اپنی اپنی بد نصیبی ہے کہ کوئی شیطان پہ ایمان زیادہ رکھتا ہے کوئی امام پہ ایمان. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی
جزائے خیر دے آپ کو، واقعاً جزائے خیر دے. بڑے حوصلے کے ساتھ آپ ان حالات میں آ رہے ہیں اور مجالس سماعت اور وہ بھی اتنا ٹف موضوع. انشاءاللہ باقی دلیلیں کل دوں گا میں. وہ جو دعا میں نے بتائی تھی دعا عدیلہ اسے سب پڑھیں اگر مرتے وقت اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں. دوسری دعا انشاءاللہ گزارش کروں گا حیدر ٹی وی والوں سے کہ اس دعا کو بھی وہ چھاپ دیں. اس دعا کا نام ہے دعائے غریق. کیا نام ہے؟ اور زور سے بولیے. غین رے یہ قاف. غریق، غریق کہتے ہیں ڈوبنے والا. غریق یعنی غرق ہونے والا. غریق یعنی طوفانوں میں غرق ہونے والا، اس کو کہتے ہیں غریق. دعائے غریق یعنی کیا مطلب؟ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، خدا کی قسم. امام نے فرمایا جب ہمارا قائم غائب ہو جائے تو ہر شیعہ کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھے اگر غرق ہونے سے بچنا چاہے. اگر آپ اپنا ایمان، چونکہ بھائی بکاؤ ہوں گے نا لوگ، ہر زمانے میں خریدنے والی حکومتیں موجود ہوتی ہیں اور آدمی بک جاتا ہے. جب بک جاتا ہے تو اس بکنے سے آپ کو کون سی دعا روکے گی؟ اس دعا کا نام ہے دعائے. چھٹے امام نے فرمایا اس دعا کو ہمارے ہر چاہنے والے کو پڑھنا چاہیے اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں تمہارا امام غائب ہو. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. ابھی یاد کروا دوں گا، میرا دعویٰ ہے 3 دفعہ پڑھواؤں گا یاد ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے رحمان، اے رحیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب اے دلوں کو بدلنے والے. ثبت قلبی، میرے قلب کو ثابت رکھ اپنے دین پر تاکہ دنیا کی کوئی دولت بھی مجھے خرید نہ سکے. اس لیے کہ ہر قوم بک سکتی ہے مگر علی والی قوم نہیں بک سکتی. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اے میری ماں بہنوں، انشاءاللہ کل یہ دعا آپ کو مل جائے گی. اے میرے جوانوں، اس دعا سے آپ کا دین سلامت رہے گا. وہ دعا پہلی میں نے بتائی تھی مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا. یہ دعا بتا رہا ہوں دعائے غریق، اس سے زندگی میں ایمان سلامت رہے گا. حکومتیں ناکام ہو جائیں گی مگر تمہارے ایمان کی قیمت. تو پھر پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بس یہ دعا ہے. کوئی بڑی دعا بتائی میں نے. اور اب سنیے، ایک حدیث ہے مولا علی کی، انہوں نے اس دعا میں کچھ بڑھایا ذرا سا بس. اور وہ جو بڑھایا وہ تو آپ کے اس سے بھی جلدی یاد ہوگا. وہ مولا فرماتے ہیں جیسے کرونا وائرس چل رہا ہے نا، ایسے زمانے کے لیے امام نے فرمایا اسی دعا کے آگے کچھ اور بڑھا دو. کیسے؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعائے غریق اسی میں لگا دو. یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. اے محمد، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اے میرے زمانے کے امام، میری مدد کے لیے آجا، مجھے ہلاکت سے بچا لے. اما میں نے اتنا بڑا انمول تحفہ دیا، اس میں بھی اتنی ہلکی صلوات ہے تمہاری بھائی. محمد وعجل. ہاں دعا کا نام کیا ہے؟
دعائے غریق کاہے کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کسی بھی حکومت کے آگے نہ جھک سکیں نہ بک سکیں، یہ زندگی میں ایمان بچانے کے لیے۔ اور کرونا وائرس کے لیے کیا بڑھانا ہے؟ تھوڑا سا بڑھانا ہے، یا محمد یا علی، ہاں بولے، یا صاحب الزمان ولا تہلکنی، میری مدد کر، مجھے ہلاکت سے بچا لے۔ کتنوں کو پکارا تم نے؟ ہے کتنوں کو پکارا؟ جب تیرے ٹھوکر لگتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ یا علی۔ آتے یا نہیں آتے؟ کمال کی بات ہے، تیرے ٹھوکر لگے تو تو یا علی کہے تو علی آ جائیں، اور جس میں تو زہرا کو بھی پکارے، نبی کو بھی پکارے، حسن کو بھی پکارے، حسین کو بھی پکارے، وقت کے امام کو بھی پکارے، مجھے ہلاکت سے بچا لو، مجھے ہلاک نہ ہونے دو۔ یہ ہے عزیزو، اس کا نام ہے دعائے غریق۔ انشاءاللہ انشاءاللہ حیدر ٹی وی والوں کے لیے ایک صلوات اچھی سی پڑھ دے، تاکہ یہ کل آپ کو دے دے گا کہ انشاءاللہ اب تو مل ہی جائے گی، ہیں تو انشاءاللہ ذرا بڑھ کے لے لینا۔ اچھا، لے کے اسے ایسے نہیں رکھ لینا جیسا میرا کارڈ لے کے رکھ لیتے ہو، پڑھنا۔ مطلب آپ یہ بتائیے کتنی منٹ لگے گی پڑھنے میں، ذرا بولیے آپ۔ 1 منٹ تو اس کا میں وقت بھی معین نہیں کرتا، یا تو نماز کے بعد پڑھیے، نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے، جوان لڑکا صبح اٹھا، نہایا دھویا، جاب پہ چلا، اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے۔ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ جب آفس میں بیٹھے جب پڑھ لے، آفس سے نکلے جب پڑھ لے۔ بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہتا تو جب رات میں سونے لگے تو ایک دم سے تو نہیں سوتے نا، کارڈ نکالا جیب سے پڑھ لیا۔ پھر دیکھیے آپ صبح آپ کی عبادت میں گزرتی ہے نہیں گزرتی ہے۔ میرا مقصد ہے آپ کا ٹچ ہو جائے امام زمانہ سے۔ ہم اس زمانے میں ہیں لیکن ہمارا کوئی اٹیچمنٹ اپنے امام سے نہیں ہے، یہ ہماری بڑی مصیبت ہے۔ ہم جو ہیں مدد کے لیے جاتے ادھر ادھر، اب ادھر ادھر سے میری مراد سمجھ گئے ہوئے، اجی آپ کچھ بتا دیجئے، اجی آپ یہ کر دیجئے۔ تو جو میں بتا رہا ہوں وہ امام کا بتایا ہوا ہے، ان کے بتانے میں پیسہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن جو امام بتائیں گے تو انشاءاللہ یہ دو دعائیں آج بتائیں، ایک دعا اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ، اس کا نام ہے دعائے غریق۔ اس دعا کو آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔ آج 7 محرم ہے، مجھے جملہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ اب عاشور میں کل 3 دن باقی ہے۔ ہم تو جیتے ہی عاشور کے لیے ہیں، پورے سال نوجوان انتظار کرتے ہیں۔ ابھی جب میں آ رہا تھا نا شاہ مردہ میں، تو 1-2 جوان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کل آنسوؤں میں کچھ کمی رہ گئی حالات کی وجہ سے۔ خدا کی قسم کوئی ایسا عشرے تک کوئی کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے ایک مومن کے آنسو رک جائے، اس لیے کہ یہ تاریخیں معین ہیں۔ بس مثلا آج تمہیں حسن کے لاڈلے کا ماتم کرنا، میری گزارش ہے تمہیں امام زمانہ کی قسم کوئی خراب کرنے کی کوشش نہ کرے اب عشرے تک۔ بہت سخت وقت ہے، یہ مجلسیں بڑی مشکل سے میسر ہیں، ایسے حالات میں مجلس ہو رہی ہیں تو غور کیجئے۔ تو اسے چلتے میرا دل توڑ دیا جوان نے، پتہ کیا کہتا ہے، مولانا صاحب چاہے فضائل میں کمی کر لیجئے گا لیکن مسائل میں کمی، اس لیے کہ ہم آج فروا کو فرصت ہے نائم میں فروا، ایک ایک دن ایک ایک کا ماتم کرتے ہیں۔ 7 محرم سے آل محمد پہ پانی بند ہو نہیں ہوا، خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ یہ تو میں جانتا ہوں شاہ مردہ میں اتنا مجمع ماشاءاللہ سارا پڑھا لکھا مجمع آیا ہے، کیا آپ اپنے بچے کی بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں؟ مثلا تمہارا بچہ دودھ سے بلک رہا ہو اور دودھ نہ ہو
تمہارا بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا اور پانی نہ ہو، کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے؟ تو ان ذرا میری ماں بہنوں اور بیویوں کی حالت دیکھو کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہو، جس رباب کی سکینہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہو۔ ارے جب بڑوں کے لیے پانی نہیں ہے تو بچوں کے لیے پانی کہاں سے ہوگا؟ یہ 7 محرم آج بڑا سخت دن شروع ہو گیا ہے، آل محمد کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اب کربلا سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آل محمد تمام لشکر آ چکے ہیں اہل بیت کے خلاف جو ہیں، اور حسین تنے تنہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ لو عزیزو، یہ کون سا بچہ ہے؟ 3 سال کی عمر ہے جب اس کا باپ دنیا سے چھوڑ کے گیا، اور اس نے وہ منظر دیکھا کہ میرا باپ قے کر رہا ہے اور جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ باپ نے 3 سال کے بچے کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا۔ ام فروا نے کہا آقا اس کو الگ کر دیجئے۔ کہا نہیں، مجھے اپنے بچے کو غور سے دیکھنے دو۔ ام فروا مجھے اپنے بچے سے پیار کرنے دو، مجھے اسے غور سے دیکھنے دو۔ اے ام فروا، اگر کربلا میں کوئی سخت وقت آ جائے تو اس کے بازو پہ میں ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، جب اس پہ سخت وقت آ جائے تو وہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ لو عزیزو، شب عاشور آئی، سنیے، ابھی تو روئیں گے، ابھی میں تمہید رہوں، سنیے انشاءاللہ، اور آمادہ ہو جائیے۔ کسی کا منہ نہیں دیکھنا، کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا، بس یہ سوچنا کہ ہم ہیں اور امام زمانہ ہے، ہم ہیں اور شہزادی زہرا ہیں، ہم ہیں اور ام فروا ہے، ہم ہیں اور حسن اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی یہ سوچ کے رونا ہے، اور ایسے رونا کہ جیسے کہ کسی ماں کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ اتنے بڑے مجمع کی آواز میرے خیال میں جنت البقی جانا چاہیے کہ جہاں پہ حسن مجتبی پڑے ہوئے ہیں۔ لو عزیزو، روایت کہتی ہے رات کا سناٹا چھایا، ایک مرتبہ امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، قاسم آگے بڑھے، برابر میں بیٹھ گئے۔ چچا کا کیا بات ہے میرے لال، تم سوئے کیوں نہیں؟ میرے بچے ماں کے پاس چلے جاؤ۔ کہا نہیں چچا، بس یہ پوچھنے آیا ہوں کل شہیدوں میں میرا بھی نام ہے یا نہیں ہے۔ بیٹے کو سینے سے لگایا، باتوں میں لگایا، پھر پوچھا، کہا چچا میرا نام ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا کو رونا آ گیا، ارے تجھے دیکھ کے تو مجھے میرا بھائی یاد آ جاتا ہے، اور ایک جملہ کہتے ہیں قاسم تو اپنی بات کرتا ہے، کل تو خیمے میں اصغر بھی نہیں بچے گا۔ ارے بچہ تھا، تڑپ گیا، کہنے لگا چچا ارے کیا لشکر خیموں میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ ان آوازوں پر صلی اللہ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان لوگوں کو آباد رکھے۔ اے ام فروا، ان کی گودیوں کو آباد رکھنا۔ یہ جو رونے والے، یہ ماتم کرنے والے، پتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ قاسم چلے، صبح عاشور نمودار ہوئی، صحابہ کے لاشیں آنے لگے۔ ایک مرتبہ اونو محمد کے لاشیں آ گئے، مسلم کے لاڈلوں کے لاشیں آ گئے۔ ام فروا کہتی ہے میرے لال تو کب اپنی جان فدا کرے گا؟ ایک مرتبہ چادر اوڑھ کے زینب کے پاس آئی، کہنے لگی شہزادی میں سیدانی نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں آقا میری قربانی قبول نہیں کرنا چاہتے؟ قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کے بات یاد آئی، اماں بابا نے کہا تھا جب سخت وقت آئے تو تعویذ کھولنا۔ اب جو تعویذ کھولا تو لکھا ہوا تھا قاسم جب میرا بھائی حسین نرغائے آدھا میں، اے میرے لال، بھائی سر پیٹ کے رونا جیسے دھولڑی میں رویا ہے جواتین، اللہ انہیں آباد رکھے۔ اسی طرح آپ کو پرسہ دینا ہے رو کے۔ پتا کیا کہا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے زینب نے پڑھا، جیسے ہی زینب نے پڑھا ماں جائے کے پاس پہنچ گئی، بھیا قاسم کو اجازت دے دو۔ کہا کیسے اجازت دے دوں، اسے دیکھ کے مجھے میرا بھائی حسن یاد آ جاتا ہے۔ کہا تو لو اپنے بھائی کی تحریر پڑھ لو۔ اب جو حسن کی تحریر پڑھی، بھائی کا زمانہ یاد آیا، ایسے روئے جیسے جوان بھائی جوان کے لاشے پہ روتا ہے، اور بھتیجے کو لیا سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا، اتنا روئے ایک طرف قاسم غش کھا کے گر گئے، ایک طرف حسین غش کھا کے گر گئے۔
ارے مجھے شاہ مردہ کا مجمع مجھے بتائے، جب کسی بے ہوش کو ہوش میں لایا جاتا ہے تو منہ پہ پانی چھڑکا جاتا ہے۔ علی کی بیٹی کے پاس پانی نہیں تھا، آنسو بہانے شروع کیے، اے میرے ماں جائے، میرے ماں جائے۔ ابھی قیامت کا جملہ دیکھ پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا جا بیٹے میں نے تجھے اجازت دے دی۔ ام فروہ خیمے میں گئی، ایک صندوق کھولا، حسن کا امامہ نکالا، حسین کے حوالے کیا، لیجئے میرے بچے کو پہنا دیجئے۔ میں گودھولی میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکا، میری طرف دیکھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب زندہ آدمی امامہ باندھتا ہے نا تو ایسا جیسے میں نے باندھا ہوا تھا، لیکن اگر کوئی مر جائے اور اس کو امامہ پہنایا جائے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ امامے کا ایک سرا ادھر کھول دیا جاتا ہے، امامے کا ایک سرا ادھر کھول دیا جاتا ہے۔ جب دونوں سرے لٹکے ہوئے دیکھے اور بچہ خیمے میں پہنچا، بیویاں سمجھ گئی قاسم زندہ نہیں آئے گا۔ ارے آپ نے دولہا بنایا، آپ نے اسے دولہا بنایا ہے یا آپ نے اسے کفنا دیا زندگی میں؟ حسین نے اپنی مصلحت کو سمجھا، بچہ اتنا چھوٹا تھا، گھوڑے پہ سوار نہ ہو پایا، حسین نے اٹھایا، 13 سال کی عمر ہے، اٹھا کے بچے کو سوار کیا، بچہ مقتل کی طرف چلا، حسین ایک بلندی پہ چڑھے، ٹیلے پر چڑھے، فضہ دروازے پہ کھڑی ہوئی، ام فروہ مصلے پہ بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ قاسم کے مقابلے میں سب سے بڑا پہلوان آیا، حسین کا چہرہ بدلنے لگا۔ ایک مرتبہ فضہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا لال پیاسا ہے۔ ارے وہ بڑا پہلوان، مگر قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ پچھلے ساتھ کہنے لگا یہ بچہ ایسے قبضے میں نہیں آئے گا، چاروں طرف سے اس پہ حملہ کر دو۔ ارے مومنوں کیسے بیان کروں، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ مارا، کسی نے برچی ماری۔ قاسم بھائی اگر میرے سے مسائب پڑھوانا ہے تو آپ کو بھی بہت رونا ہے۔ پتا کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ 7 تاریخ اگلے سال ملے گی، پھر قاسم کا ماتم ہوگا، پھر فروہ کو پرسہ دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب بچے پہ حملہ ہونے لگا، کسی نے ایسا گرز مارا قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پہ آئے، آواز دی چچا، اے میرے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین اتنی تیزی سے کسی کی طرف نہیں دوڑے جتنا حملہ کر دیا فوج کے اوپر۔ جیسے ہی حملہ کیا فوج بھاگنے لگی، جیسے ہی فوج بھاگی قاسم کا بدن زمین پر تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جب بھی کوئی ٹاپ سینے پہ پڑتی تھی آواز دے دے اے چچا، اے میرے چچا۔ حسین اس وقت پہنچے جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا تھا۔ امام زمانہ فرماتے سلام ہو میرا اس شہید پر جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں داہنی طرف آ گئی تھی۔ ایک مرتبہ قاسم کے لاشے کو دیکھا، منہ پہ منہ رکھ دیا، میرے بچے، ارے تو نے چچا کو پکارا۔ حسین دھاڑے مار کے روئے، بلک کے روئے، تو نے مجھے پکارا میں نہ آ سکا۔ اکبر کا لاشا بڑی شان سے لے گئے، اون و محمد کے لاشے بڑی شان سے لے گئے، لیکن پتہ کیسے لے گئے؟ میری طرف دیکھنا ذرا، میری ماں بہنیں میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں۔ پتہ کیا ہوا؟ لاشا اٹھانے کی پوزیشن میں نہ تھا، کیا کیا؟ اپنی ابا کو بچھا دیا، ایک ٹکڑا اٹھایا گٹھڑی میں رکھا، دوسرا ٹکڑا اٹھایا گٹھڑی میں رکھا، گٹھڑی باندھ کے حسین چلے، خیمے کے دروازے پہ لے جا کے رکھ دیا۔ زینب نے پوچھا بھیا سب کے لاشیں لائے، قاسم کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ کہا زینب نے کوئی اشارہ کیا گٹھڑی کی طرف، زینب نے گٹھڑی کو کھولنا چاہا، حسین نے کہا زینب آہستہ، ام فروہ آ گئی، بیٹھ کے کہنے لگی آقا میرا بچہ کہاں ہے؟ حسین نے گٹھڑی کو کھولا،
بیچ میں بیٹھے آواز دی واہ غربتا اے پروردگار میں غریب ہو گیا. پکاریے ان اشکوں کے ساتھ، ان آنسوؤں کے ساتھ. حتماً 100% امام زمانہ اس وقت یہی ہے، واقعہ ہے اس وقت، کیونکہ بڑی شہادت ہے. تو اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے. سب لوگ جتنی طاقت ہے آپ میں، جتنی طاقت ہے اپنے امام زمانہ کو پکاریاں آنکھیں بند کر کے. بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ولیاں، اور زور سے، وقائدا ودلیلا حتی تسکنہ وَتُمَتِّعَهُ. تبھی ماتم حسین